حبیبہ کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا نام ظاہر ہو، لیکن وہ اپنی کہانی اس لیے سنانا چاہتی ہیں کہ اس کے ذریعے کئی نئے جوڑے سمجھ سکیں گے کہ پہلا سیکس ہمیشہ رومان پرور نہیں بلکہ بعض اوقات انتہائی تکلیف دہ مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ حبیبہ کی شادی 3 سال قبل ان کے کزن سے ان کی پسند اور خاندان کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد ہم ہر موضوع پر بات کرتے تھے، یہاں تک کہ سیکس اور اپنے بچوں سے متعلق منصوبہ بندی بھی کرتے تھے۔ ہم نے کئی بار پورن ویڈیوز پر بھی بحث کی اور یہ ویڈیوز شیئر بھی کی، یعنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری آہنِ منگیتر سے دوستی سے تو ہمارے درمیان سیکس مشکل نہیں ہوگا۔ حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ پہلی بار سیکس کا سب سے مشکل مرحلہ ہائمن پر پردہ بکارت کا پھٹنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خاتون درد محسوس کرتی ہے۔ ہم دونوں سمجھتے تھے کہ شاید یہ درد چند سیکنڈز میں ختم ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو شادی کے دن ان کی شادی شدہ دوستوں اور کزنز نے بھی یہی بتایا تھا کہ تم درد کے بارے میں نہ سوچنا، وہ تو قدرتی ہے، بس تمہیں ہر صورت سیکس کرنا ہے۔ حبیبہ کہتی ہیں کہ شادی کے دن انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات پر غصہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے دور جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ سیکس کا خوف بھی۔ یہ سب کچھ مل کر مجھے تھکا رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ سب جلدی ختم ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کی رات سیکس کے وقت مجھے درد شروع ہوا اور چند ہی لمحوں میں ناقابل برداشت ہو گیا۔ اب آگے سنیں وہ کیا کہتی ہیں۔ اب میں اپنے شوہر کو روکتی رہی، یہاں تک کہ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ اب وہ بیچاری چیخ بھی رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ میرا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے انتظار کیا مگر درد ختم نہ ہوا اور خون بھی بہتا رہا۔ خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ مجھے ہسپتال جانا پڑا۔ اب آگے سنیں ہسپتال جا کے کیا ہوا۔ حبیبہ کو ان کے شوہر اور ساس ہسپتال لے کر گئے، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے وجائنا کو نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے اور اس کا وجائنل ٹریک اس قدر تنگ ہے کہ علاج کے بغیر سیکس نہیں ہو سکے گا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں شادیوں کا بجٹ کتنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں شادی عورت کی کامیابی کا پیمانہ کیوں ہے؟ تو آگے سنیں ڈاکٹر نے اور کیا بتایا۔ حبیبہ بتاتی ہیں کہ وہ بہت شرمندہ تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہیں۔ خاندان میں سبھی کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، تاہم میرے شوہر اور ساس نے بھی میری مدد کی اور سمجھایا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے کچھ سکینز اور اندرونی الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ ان کے ہائمن ٹیشوز موٹے ہیں۔ اب آگے سنیں ڈاکٹر نے اور کیا کیا بتایا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ جس کی وجہ سے سیکس میں مشکل پیش آتی ہے، اس کیفیت کو ہائپرٹرافائڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ہائپرٹرافائڈ کنڈیشن میں ہائمن میں سوراخ تو ہوتا ہے، مگر اس بافت یا ٹشو کی موٹائی مختلف تہوں کی وجہ سے اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ بعض معاملات میں معمولی سرجری کے ذریعے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ایسی صورتحال میں اگر مرد زبردستی سیکس کی کوشش کرے تو وجائنا کے ٹریک کو نقصان پہنچتا ہے
ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی وجائنا جو کہ سیکس کے ذریعے تیار نہ ہو، ایسی خواتین جتھین ہائپر ٹرافائڈ ہو، انہیں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز نے حبیبہ کی سرجری بھی کی تھی۔ حبیبہ کی سرجری کی گئی اور انہیں ڈائلیٹرز دیے گئے، جنہیں 1 ماہ تک وجائنل ٹریک کھولنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ 1 ماہ بعد ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ اب وہ ازواجی تعلق قائم کر سکتی ہے، مگر مجھے شدید خوف تھا۔ میرا پہلا تجربہ اس قدر برا تھا کہ میں کسی صورت سیکس کے لیے تیار نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ خوف دور ہونے میں کچھ وقت لگا، لیکن لاہور سے تعلق رکھنے والے اینڈرولوجسٹ اور سیکسالوجسٹ ڈاکٹر سمرا ایمن چودھری کہتی ہیں کہ بعض اوقات خواتین کا جینیٹل ٹریک اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ جنسی عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ حبیبہ کے ساتھ ہوا۔ زبردستی سیکس کیا جائے گا تو اس سے خاتون کو وجائنل ٹریک میں چیر پھاڑ ہوگی، جو کہ ڈاکٹرز کے لیے تو غیر معمولی بات ہے، لیکن پیشنٹس کے لیے نہیں، اور شدید تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، زخم رہ جاتے ہیں، اور یہاں تک خاتون کی آئندہ ازواجی زندگی کے لیے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کسی بھی کامیاب شادی شدہ یا رشتے کے لیے جسمانی تعلق سے پہلے ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے، اور یہی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ ان کے مطابق مردوں اور عورتوں کو دونوں کو ہی مسائل پیش آتے ہیں، اور ان سب مسائل کا علاج بھی ممکن ہے۔ وہ ایک غیر حقیقی دنیا ہے، اور یہ سب ویسے نہیں ہوتا۔ پہلے جوڑا آپس میں انسانیت پیدا کرے، دوستی بڑھائے، ذہنی ہم آہنگی پیدا کرے، اور اس کے بعد بتدریج جسمانی ہم آہنگی پیدا کرے۔ وہ کہتی ہیں سیکس زبردستی نہ کریں، اور یہ ولیمہ حلال نہیں ہوگا۔ جنسی دقیانوسی باتوں سے باہر نکلنے کا وقت ہے۔ ڈاکٹر سمرا کہتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد کی نفسیات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق مرد کو شدید پرفارمنس اینگزائٹی ہوتی ہے۔ پہلی بار سیکس کے وقت جس قدر کارکردگی کا دباؤ مرد پر ہوتا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں یہ سب کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس پر خاندان کا دباؤ بھی ہوتا ہے، دوستوں اور بھائیوں کا دباؤ بھی ہوتا ہے، یا پھر وہ خود اپنی ہی انا کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ بات لڑکی کو پتہ ہونی چاہیے کہ لڑکے پر ایسا دباؤ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس معاملے میں مرد کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عمل تکلیف دہ ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مرد کو بتانا ہے کہ عورت ایک نازک صنف ہے، یہ اس کا پہلا تجربہ ہے، اور یہ یقین جانے کہ ایک خاتون کے لیے یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ مرد کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا کہ یہ ہرگز مردانگی دکھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ویڈیو صرف سبق سکھانے کے لیے ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ میں نے 3-4 قسم کی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے، تو میں اس ٹائپ کی ویڈیو بناؤں گا۔ شکریہ، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، ضرور پلیز۔